ایک مرتبہ پھر عمیر خان کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت خوش آمدید۔ برزخ سیریز کے ان لیکچرز کے ترجمے کی چوتھی قسط میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے کچھ احاطہ کیا فتنۃ القبر کا، اور اختتام کیا پچھلی قسط کا کچھ ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کا ڈاکٹر یاسر قادی کے مطابق مختلف احادیث کی روح سے، مختلف جو ریفرنسز ہیں ان کی روح سے، جن پر فتنۃ القبر لاگو نہیں ہوگا۔ اور اس قسط میں اسی چیز کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے شروع کریں گے کہ کن امتوں پر فتنۃ القبر آئے گا، اور کون سی وہ امتیں ہیں کہ جو قبر کے فتنے کا سامنا کریں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امہ یا اس امت کو قبر کے فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب کیا اس سے مراد یہ ہے کہ صرف اسی امت کو قبر کے فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا، یا اس سے پہلے جو امتیں ہیں انہوں نے بھی قبر کے فتنے کا سامنا کیا؟ اب ترمذی کہتے ہیں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قبر کا جو فتنہ ہے اس کا مقصد ہے مومن اور کافر کو علیحدہ کرنا۔ اس امتحان کے بعد کہ جس امتحان میں انسان کی روح گواہی دیتی ہے کہ اللہ کون ہے، رب کون ہے، دین کون ہے، اور وہ شخص کون ہے جو تم لوگوں میں اتارا گیا تھا۔ اب جو مومن ہے وہ تو بول دے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ، قرآن شریف، اور جو کافر ہے وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے سکے گا۔ مگر پھر یہاں پر کچھ ایسے علماء بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فتنۃ القبر جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے منافق کی کوئی ڈیفینیشن نہیں تھی، کیونکہ کوئی اس طرح کا دین جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل فرمایا، اس سے پہلے کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا کہ جس میں منافقین کا تذکرہ ہو یا منافقین موجود ہوں۔ اس وجہ سے یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ تمام امتوں کے لیے فتنۃ القبر کی حیثیت حقیقی ہوگی۔ اب ابن قیم کہتے ہیں ڈاکٹر قادی کے حساب سے کہ فتنۃ القبر جو ہے تمام امتوں کے لیے ہوگا، اور اس جواب کو وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، اور فتنۃ القبر کے دوران جو سوال ہے کہ وہ کون شخص ہے جو تم میں اتارا گیا، اس سے مراد ہر اس امت سے جس کا یہ سوال کیا جائے گا، اس امت کے رسول، اس امت کے نبی کا تذکرہ ہے۔ اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ تو یہ کہنا ہے ابن قیم کا، اور اس کی بنا پر ابن قیم یہ کہتے ہیں کہ قبر کا فتنہ یا فتنۃ القبر ہر امت پر لاگو ہوگا۔ اور ڈاکٹر یاسر قادی کے حساب سے اللہ تعالیٰ کو ہر عالم کا علم حاصل ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حقیقت معلوم ہے۔ ہم انسان ان تمام چیزوں کا اس علم کی بنیاد پر صرف گمان کر سکتے ہیں، صرف اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے سٹانس، یہ ہے رائے ڈاکٹر یاسر قادی کی اس معاملے میں۔ اچھا، ادھر ایک اور سوال آتا ہے کہ کیا بچے، نابالغ لوگ، انہیں فتنۃ القبر کا سامنا کرنا پڑے گا؟ تو یہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے، اور زیادہ تر ڈاکٹر یاسر قادی نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں پر کوئی اس طرح کی کیفیت نہیں لاگو ہوگی، کیونکہ وہ جو ایک حقیقت ہے غیر مکلف کی، وہ لوگ کہ یا تو نابالغ ہیں یا دماغی طور پر وہ صحیح نہیں ہیں، جن کو ہم تھوڑا اسپیشل نیڈز بھی بولتے ہیں یا اسپیشل لوگ بھی بولتے ہیں۔ تو اس حساب سے بچوں پر یا ان لوگوں پر جن کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، ان پر فتنۃ القبر اس حساب سے
کہا یہ جاتا ہے کہ لاگو نہیں ہوگا، مگر اس میں پھر ڈاکٹر یاسر قادری اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ہم صرف ان تمام چیزوں کا گمان کر سکتے ہیں اپنی محدود نالج کے حساب سے، اپنے محدود علم کے حساب سے، اور جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں قرآن و حدیث اور مختلف لوگوں کی کتابوں میں، مگر سچائی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اب جہاں تک بات ہو رہی ہے فتنۃ القبر کی اور کن کن لوگوں پر یہ لاگو ہوتا ہے، اور پچھلی قسط میں ہم نے یہ بھی احاطہ کیا کہ کون وہ لوگ ہیں جو جن کو اس سے استثناء دی گئی ہے، تو یہاں پر ایک یہ سوال بھی آتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں قبر کے فتنے سے بچا سکے، یا ہمارا جو سفر ہے قبر میں اس ایگزامینیشن کے دوران، اس امتحان کے دوران، وہ آسان ہو سکے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں موجود سورہ ملک قبر کے فتنے کو آسان کر سکتی ہے، جو ہمارا قبر کا امتحان ہے اس کو آسان کر سکتی ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ سورہ ملک کی کیا حقیقت ہے، یا حقیقت سے زیادہ سورہ ملک کی کیا افادیت ہے اس سلسلے میں، تو روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ میں سفر کر رہا تھا، تو ایک جگہ میں نے اپنا پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر شاید نیچے کوئی قبر تھی، تو میں نے دیکھا، اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں نے وہ سوتے میں خواب دیکھا یا مجھے کچھ یہ گمان ہوا کہ قبر میں کوئی شخص سورہ ملک پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، جس میں سورہ ملک سے روایت دی گئی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ ملک کے بارے میں فرمایا کہ یہ بچانے والی ہے اور یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچائے گی۔ ہی المانیہ ہی المنجیہ تنجیہی من عذاب القبر۔ اور ادھر یاسر قادری بولتے ہیں کہ اس کے علاوہ کہیں پہ بھی اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے کہ جہاں پر سورہ ملک کو یہ قرار دیا گیا ہو فتنۃ القبر سے نجات کا طریقہ، یا جہاں پہ یہ بولا گیا ہو کہ سورۃ الملک پڑھنے سے یا سورۃ الملک کے بار بار پڑھنے سے انسان قبر کے فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہے، یا انسان قبر کے فتنے کا سامنا نہیں کرے گا۔ فتنہ جو ہے وہ ہے ایک امتحان انسان کا فوت ہو جانے کے بعد، جو کہ مومن، کافر، نیک، بدعمال تمام لوگوں کو جس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ صرف وہ لوگ اس امتحان میں پاس ہوں گے کہ جو سچ بولتے رہے، ساری زندگی نیک عمل کرتے رہے، اور صرف شہداء سے اوپر کا مرتبہ رکھنے والے لوگ، جن میں صحابہ آتے ہیں، جن میں انبیاء کرام آتے ہیں، قیاس کے بعد یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ تمام لوگ قبر کے فتنے کا سامنا نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ تمام انسانیت قبر کے فتنے کا سامنا کرے گی، اس امتحان کا سامنا کرے گی۔ تو یہ تو ہے ڈاکٹر یاسر قادری کا جو سٹینس اس بارے میں مختلف قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اب جب بات ہو رہی ہے قبر کے فتنے کی اور اس امتحان کی، تو تھوڑی سی بات ہو وہ امتحان لینے والوں کی، اور ان دو فرشتوں کا نام ہے منکر اور نکیر، جس کا تھوڑا سا حوالہ پچھلی قسط میں بھی ہوا کہ ایک تھوڑی سی نیلگوں رنگت مائل ہوگی اور دوسرے کی تھوڑی سی کالی رنگت مائل ہوگی، اور منکر اور نکیر دونوں جو لفظ ہیں وہ نکلے ہیں نکارہ سے، جس کا مطلب ہے رد کیا جانے یا نہ پہچاننا۔ منکر کا معنی نہ چاہنا، اچھا نہ لگنا۔ لسانی اعتبار سے نکارہ کا مطلب ہے نہ ماننا۔ نہ ماننا یا رد کیے جانا ایک طرح سے ایک ہی مطلب آتے ہیں دونوں کے، مگر دونوں جو ہیں وہ ایک ہی لفظ پر واپس جاتے ہیں، جس کا مطلب جو نکلتا ہے کہ جس کو رد کیا جانا یا جس کا نہ ماننا جانا۔ اب اس کی جو اگر تھوڑی سی تشریح کریں ہم، کہ کوئی ایسی
وجہ موجود نہیں ہے کہ ہمیں جس کا گمان ہو کہ کس وجہ سے منکر اور نکیر کا مطلب یہ ہے کہ جن کی حقیقت سے انکار کیا جائے. اب انسان ہونے کی حیثیت سے تو یہ ایک وجہ سمجھ آتی ہے، اور کچھ علماء یہ بیان بھی کرتے ہیں کہ انسان جب ایک امتحان دینے جا رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، تو جتنی زیادہ ہماری تیاری ہو، ہماری تیاری جیسی بھی ہو، ہم جو کمرہ امتحان میں موجود ایگزامینر ہوتا ہے اس ایگزامینر کے لیے ہماری کوئی جو احساسات ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں. ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ وہ ایگزامینر کمرہ امتحان میں موجود نہ ہو. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی جو ظاہری حیت ہے اس کو دیکھ کر لوگ ان کو پسند نہیں کریں گے. امام القرطبی اپنی ایک کتاب میں کہ جس میں انہوں نے اسلام کے سفر کا بڑے ہی تفصیلاً احاطہ کیا ہے، اس میں جنت اور برزخ اور عذاب قبر اور عذاب نار کا حوالہ بھی دیا ہے. اس میں بولتے ہیں کہ وجہ منکر اور نکیر کے نہ اچھا لگنے کی یہ بھی ہے کہ ان کی شکل، ان کی عادات، ان کی اطوار بالکل ہر اس چیز سے مختلف ہیں کہ جس کا سوچ انسان سکتا ہے، کہ جس کے بارے میں انسان کچھ گمان کر سکتا ہے. ایون جن و انس کے حوالے سے انسان کوئی بھی چیز جو سوچ سکتا ہے اس سے بالکل مختلف ہے. ان کی حقیقت، ان کی حیت، وہ کیسے دکھتے ہیں، ان کا انداز بیان جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس کا ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں بات وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. تو جو یہ دلائل ہیں ہم انہی لوگوں سے لے رہے ہیں کہ جنہیں علم ہے قرآن کا، جنہیں علم ہے، بہت ہی تفصیلاً علم ہے حدیث کا، اور قرآن و حدیث سے متعلق کافی ان تصانیف کا کہ جو بہت تفصیلاً لکھی گئی ہیں. تو اسی لیے منکر اور نکیر کے بارے میں ہم جو عام لوگ ہیں قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ اتنا تفصیلاً نہیں بول سکتے یا نہیں سمجھ سکتے. اور بات پھر ڈاکٹر یاسر قادری یہی بولتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے علاوہ جو ہمیں بتائی گئی ہیں، سچائی اور جو جس طرح حقیقت ہوگی منکر اور نکیر کی، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال صحیح رکھیں اس دنیا میں، کیونکہ ان کی حیت، ان کے عادات و اطوار ہمارے کام نہیں آئیں گے، ہمارے وہ اعمال ہمارے کام آئیں گے، ہمارا وہ یقین ہمارے کام آئے گا جو ہم اس دنیا سے لے کر جائیں گے اس دوسری دنیا میں. تو ضروری یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں، ہم اپنی حرکتوں پر غور کریں، ہم اپنے الفاظ پر غور کریں جب ہم اس دنیا میں موجود ہیں. اچھا، اب منکر اور نکیر کے بعد بات کریں کچھ عذاب القبر کی اور نعیم القبر کی. اب فتنۃ القبر تو ہے وہ امتحان کہ جو ہر شخص کو دینا پڑے گا، کچھ ان منتخب لوگوں کے علاوہ. اب امتحان کے بعد جو لوگ امتحان پاس کریں گے ان کے لیے ہوگا نعیم القبر، جو کہ ہے اچھا عذاب تو نہیں کہوں گا میں، جو اچھا ان کے ساتھ طور طریقہ پیش کیا جائے گا قبر میں. اور جو لوگ پاس نہیں کریں گے یہ امتحان، ان کے ساتھ پھر عذاب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. اب جو عذاب اور نعیم القبر سے پہلے عذاب القبر کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر یاسر قادری بولتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا تذکرہ بار بار کیا جائے، اگر کسی چیز کے بارے میں بار بار لفظ موجود ہوں یا بیان موجود ہو، تو اس چیز کی حقیقت سے انکار کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ سب کچھ رد کر رہے ہیں. تو عذاب القبر کے بارے میں اتنا کچھ کہا گیا ہے، اتنی احادیث کا ہم نے حوالہ دیا پچھلی کچھ ایک ساتھ میں جب سے برزخ کی سیریز شروع کی اس پر کام کرنا، اس ترجمے پر. ان تمام احادیث کا حوالہ کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کا اچھی طرح ادراک ہونا چاہیے کہ عذاب القبر کی حقیقت کیا ہے. اور اس کے باوجود اگر ہم اس سے انکار کریں گے تو گویا ہم
ان تمام چیزوں سے انکار کر رہے ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن شریف میں ہوا، احادیث میں ہوا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم عذاب قبر اور فتنۃ القبر کی حقیقت کو مان کر، ان کی حقیقت کو جان کر اپنے اعمال درست کرنے میں اپنا وقت لگائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب القبر اور نعیم القبر کچھ نہیں ہے، قیامت سے پہلے اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا، سب کچھ قیامت کے بعد شروع ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا اور جب اللہ تعالیٰ تمام روحوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے برزخ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، عذاب القبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نعیم القبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ایسے میں ڈاکٹر قادی بڑے ہی اچھے انداز میں بولا کہ ہم نے جو ان تمام احادیث کا احاطہ کیا ہے، جب ایک چیز قرآن پاک میں اتنے تواتر کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، جب ایک چیز حدیث میں اتنے تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہے، تو پھر اس کی حقیقت سے انکار کرنا بہت ہی غلط بات ہے۔ گویا ایسے ہی ہے کہ آپ پورے کے پورے نصاب سے آپ اختلاف کر رہے ہیں۔ اگر آپ نصاب کے ایسی چیز کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں کہ جو بار بار آپ کو پڑھائی جا رہی ہے، تو گویا ایسے ہی ہے کہ آپ نے پورے نصاب کو رد کر دیا۔ اب اس بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ میرے دروازے پر ایک یہودی فقیر کا آنا ہوا، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے کچھ کھجوریں دیں فقیر کو، اور اس نے میرے لیے دعا کی کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ اور حضرت عائشہ کے مطابق میں کچھ حیران سی ہوئی، اور میں نے اپنے آپ سے بولا کہ یہ کیا ہے، قبر کا عذاب کچھ نہیں ہے، اور میں نے اس کی بات کو بس رد کر دیا اور وہ اپنے راستے چل پڑی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے اس چیز کا تذکرہ کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب قبر کی حقیقت سے آگاہ کیا ہے، اور میری امت کو عذاب قبر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اس دن کے بعد سے آیا وہ حضور پاک کو روز سننے لگ گئیں، یہ بولتے ہوئے، یہ دعا مانگتے ہوئے کہ یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے نجات دے، اللہم انی اعوذ بک عذاب القبر۔ یا تو انہوں نے اس دن کے بعد سے اس چیز پہ زیادہ دھیان دینا شروع کیا کہ حضور پاک ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں، یا تو حضور پاک اس روز کے بعد ہر دعا کے بعد ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنے لگ گئے، اللہم انی اعوذ بک عذاب القبر۔ اب ان دونوں صورتوں میں سے کیا حقیقت ہے، یہ اس چیز کا جو تذکرہ ہے، اس چیز کا ذکر ہے، ہمیں نہیں ملتا، مگر کسی بھی صورت میں اللہم انی اعوذ بک عذاب القبر اس حقیقت سے ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ہمیں ہر وقت قبر کے عذاب سے نجات مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک اور حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، عثمان بن عفان کی، ان کے ایک شاگرد سے روایت ہے کہ جب بھی ہم جنت البقیع جاتے تو عثمان زار و کتار رونے لگ جاتے، اور اتنا روتے، قبر کی موجودگی میں اتنا روتے کہ ان کی جو داڑھی ہے وہ پوری گیلی ہو جاتی آنسوؤں سے۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو میں نے کبھی اتنا اثر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا گڑ گڑاتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اور جس میں جنت کا حوالہ، دوزخ کا حوالہ، قبر کا حوالہ، زندگی و موت کا حوالہ، مگر اتنا زار و قطار روتے ہوئے میں نے آپ کو آج تک نہیں دیکھا جب بھی آپ قبر کے سامنے موجود ہوتے ہیں، یا کسی کی بھی قبر کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ جو فرمان ہے یہ پچھلی قسط میں ہم نے اس کا احاطہ بھی کیا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کے تمام پڑاؤ میں سے سب سے پہلا پڑاؤ ہے۔ جو بھی قبر میں جس کی بھی بچت ہو جائے گی یا قبر میں جس کی بھی بخشش ہو جائے گی، اس کے لیے سارا رستہ آسان ہو جائے گا، اس کے لیے سارا سفر آسان ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ابن ماجہ سے روایت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں قبر سے زیادہ خوفناک یا ڈرانے والی چیز نہیں دیکھی۔ اور اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ان تمام چیزوں سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہوں گی، جو چیزیں انہیں دکھائی گئی ہوں گی، معراج سے لے کے جنت دوزخ کی حقیقت سے لے کے مختلف سزاؤں سے لے کر، ان تمام چیزوں سے حضور پاک جب قبر کو کمپیئر کرتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ قبر سے زیادہ خوفناک اور ڈرانے والی چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی، ابن ماجہ سے ہے یہ حدیث، تو اس سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ قبر ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کہ جس کے لیے جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب جہاں تک بات ہو رہی ہے قبر کے عذاب کی، تو اس میں ایک اور چیز قابل ذکر ہے کہ جس کو کہتے ہیں دمۃ القبر۔ دمۃ القبر ہے قبر کے سکڑنے کا عمل، اور کافی علماء کے مطابق یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ قبر کے سکڑنے کا عمل فتنۃ القبر سے پہلے ہے یا اس کے بعد ہے، اور یہ ہر انسان کے لیے ہوگا دمۃ القبر۔ کچھ لوگوں کے لیے قبر بہت ہی کم سکڑے گی، کچھ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ سکڑے گی۔ اب اس تناظر میں اگر ہم جائزہ لیں سعد ابن معاذ اور ان کی وفات کا۔ سعد ابن معاذ انصار کے ایک رہنما تھے، اور ان کی اہمیت اور ان کے بارے میں اس واقعے سے، ان کی وفات کے بعد حضور پاک کے جو اعمال ہیں ان کی وفات کے بعد کے، اس سے ہمیں سعد ابن معاذ اور دمۃ القبر کی حقیقت اور اس حقیقت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اب سعد ابن معاذ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے غزوہ خندق کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنو قریظہ کے درمیان ثالث کا کردار ادا کیا، اور جب انہوں نے اپنا فیصلہ دیا، حضور پاک فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ وہ ہے جو اللہ تعالی فیصلہ دیتے ہیں۔ اور جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو وہ جنازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا جنازہ تھا، کہ جس میں تمام شہر نے شرکت کی، تحت نگاہ لوگ ہی لوگ موجود تھے۔ اور جب انہیں قبر میں اتارا گیا، جب مٹی ڈالی گئی، تو حضور پاک نے قبر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور جب حضور پاک کو یہ سنتے ہوئے لوگوں نے بولا تو تمام لوگ یہ بول پڑے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور اب اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ، اللہ اکبر بولا، اور ان کے ارد گرد موجود اس جنازے میں تمام لوگوں نے تا حد نگاہ جو لوگ موجود تھے اس جنازے میں، انہوں نے بولا یک زبان ہو کر سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اس سبحان اللہ، اللہ اکبر کا جو آواز ہوگی، جو کیفیت ہوگی، وہ کس طرح کی ہوگی، جو اتنا بڑا جنازہ تھا۔ جب تمام لوگ خاموش ہو گئے تو لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور پاک، آپ نے ویسے کبھی کسی کے لیے اس طرح نہیں بولا، مگر اس وقت سعد بن معاذ کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے اس طرح کیوں بولا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ کا تخت ہل گیا تھا، آسمان اور جنت کے دروازے کھل گئے تھے، جس میں سے 70,000 فرشتے
دعا کرنے لگے سعد بن معاذ کے لیے. اور جب ایسے شخص کی قبر سکڑنے لگ جائے، ایسے شخص کی قبر کہ جس کے لیے جنت سے 70,000 فرشتے بھیجے گئے ہوں جس انسان کے لیے دعا کرنے کے لیے، جب اس شخص کی قبر سکڑے تو پھر باقی تمام لوگ دمۃ القبر سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کی مثال دیتے ہیں، دمۃ القبر کی مثال اس موقع پر دیتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کے لیے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ سبحان اللہ اللہ اکبر بولا، کہ جس کے لیے جس کی وفات پر 70,000 فرشتے جنت سے دعا کرنے کے لیے آئے، جن کی وفات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخت لرز گیا. جب وہ شخص دمات القبر کا سامنا کرتا ہے، یا جب اس شخص کی روح کو دمات القبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم اور آپ اور تمام وہ لوگ جو آج تک زندہ رہے ہیں اور جو آج تک مرے ہیں، وہ دمات القبر سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اب فرق صرف یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے لیے دمات القبر بہت ہی ہلکا ہوگا، قبر تھوڑی سی سکڑے گی اور پھر بہت ہی کشادہ ہو جائے گی. مگر جو وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی غلط اعمال کرتے رہے ہیں، بدفعلی کا شکار رہے ہیں، ان کے لیے دمات القبر ایسی ہی ہوگی کہ جیسے ان کی پوری جیسے ان کو بالکل سانس نہیں آ رہا ہوگا. اور یہاں پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سبحان اللہ اللہ اکبر جیسے ہی سعد بن معاذ کو قبر میں اتارا گیا، تو ادھر اس ٹائمنگ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دمۃ القبر فتنۃ القبر سے تھوڑا پہلے ہوگا. اب یہاں پر قبر کے بارے میں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اس کی جو رنگت ہے یا قبر کا روشنی اور اندھیرا ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا. قبر میں آیا روشنی ہوگی، اندھیرا ہوگا، کتنی روشنی ہوگی یا کتنا اندھیرا ہوگا؟ تو ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی حدیث کہ ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اور ایک دن وہ نہیں آئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ اس عورت کے بارے میں پوچھا، معلوم پڑا کہ وہ انتقال کر گئی اور رات کو ہی انتقال کر گئی تھی. تو صحابہ نے بولا کہ ہم نے رات کو ہی ان کو دفنا دیا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو. تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عورت کی قبر تک لے گئے جنت البقیع، اور اس عورت کی قبر دکھائی. اب اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا فرمائی، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے کہ یہ قبر ایک بہت ہی تاریک، ایک بہت ہی ڈراؤنی جگہ ہے، اور میری دعا سے اس عورت کی قبر کشادہ ہو جائے گی. اب اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین آپ کی قبر پر آ کر آپ کے لیے دعا کریں اور اس دعا کی وجہ سے آپ کی قبر کشادہ ہو جائے، تو اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ اس وجہ سے کہ وہ عورت مسجد کی نگرانی، مسجد کی دیکھ بھال، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. تو ادھر ایک اور بات ہمیں اس بات کی آگاہی ملتی ہے کہ کتنا ضروری ہے ہماری مسجد کی صفائی، نگرانی وغیرہ کرنا. اب مسجد کے بعد بات آتی ہے نماز کی، اور نماز کی اس طرح کہ آیا برزخ میں نماز کا کوئی سلسلہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اب ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے اور اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ سورج ابھی بس ڈھلنے ہی والا ہے اور ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے. اب اس سے یہ بھی گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ ان نیک لوگوں کے لیے یہ کیفیت ہوگی کہ جو اپنی ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، جو عصر مغرب کی نماز نہیں بھولتے، ان کو ہمیشہ یہ گمان ہوگا کہ سورج ابھی ڈھلنے والا ہے اور مجھے اٹھ کر نماز پڑھنی ہے. تو آیا برزخ میں نماز کی کیا حقیقت ہے؟ آیا انسان برزخ میں نماز پڑھ سکیں گے یا نہیں پڑھ سکیں گے، یا اس کیفیت کا گمان ہوگا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے؟ اور ادھر سے ایک اور سوال بھی آتا ہے
کہ کیا انسان کی روح کو اجازت ہوگی نماز پڑھنے کی. ایک تو یہ کہ آیا نماز ہوگی کہ نہیں، اور دوسرا یہ کہ آیا انسان کی روح کو اجازت ہوگی نماز پڑھنے کی یا نہیں. اور اس سے متعلق ہمیں اتنا ہی معلوم ہے کہ جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے موسیٰ کو معراج کی رات میں جب میں نے موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہوتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں نماز پڑھیں گے. ایک بہت ہی مشہور کتاب الشفاء فی حقوق المصطفیٰ کتاب کا نام ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ برزخ میں نماز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا مگر ذکر اور دعا ہوگی. جیسا کہ دعا کی جاتی ہے برزخ میں، جیسے کہ انسان کی روح دعا کرے گی کہ یا اللہ قیامت کو میرے لیے جلدی لے آ، یا اللہ قیامت کو اتنا جلدی نہ لا تاکہ میں جہنم میں نہ جاؤں. تو یہاں پر اس کتاب کے مطابق برزخ میں نماز نہیں ہوگی، مگر نماز سے مراد ہے وہ ذکر اور وہ دعا جو انسان کی روح کرے گی. مگر ابن حجر بولتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا ذکر کیا کہ جب معراج کی رات میں نے موسیٰ کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو پھر ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے. اب اس میں یہ بھی کہا گیا ہے ابن حجر نے کہ آیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ کو اپنی قبر میں اس طرح دیکھا ہو کہ جب موسیٰ اپنی زندگی میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. مگر حدیث پاک سے صاف واضح ہے کہ جب میں نے معراج کی رات میں موسیٰ کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. نماز سے متعلق القرطبی بولتے ہیں کہ انبیاء کرام کے لیے ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، نماز، روزہ، یہ تمام چیزیں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھیں. تو برزخ میں بھی اللہ تعالیٰ ان تمام انبیاء کو اس کیفیت کی نعمت دیں گے کہ جہاں پر انہیں یہ احساس ہوگا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. برزخ میں کوئی عبادت نہیں ہوگی مگر انبیاء کرام وہ کیفیت کا مزہ لیں گے کہ جو کیفیت ان کی ہوتی تھی دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے، دنیا میں ذکر کرتے ہوئے. اب یہاں پر کسی اس چیز کا ثبوت تو نہیں ہے کہ شہید بھی نماز پڑھیں گے کہ نہیں، یہاں پر صرف انبیاء کرام کے بارے میں بات کی گئی ہے. اب آیا اس چیز کا اطلاق شہداء پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں نعیم القبر پر. نعیم القبر کیا ہے؟ جب انسان کی روح وہ امتحان پاس کر لے گی جو منکر اور نکیر ان سے کریں گے، سوالات پر مبنی امتحان جو ہوگا، اس کو پاس کرنے کے بعد انسان کی روح کے لیے ہوگا نعیم القبر. اور نعیم القبر کے بارے میں ڈاکٹر قادی کے حساب سے انسان کو کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں اس کا گھر دکھائیں گے. جنت کی خوشبوؤں سے اس کی روح کو نعمت، جنت کی خوشبو جیسی نعمت اس کی روح کو دی جائے گی. اللہ تعالیٰ قبر کو کشادہ کر دیں گے، روشن بنا دیں گے، اور جنت میں اس روح کو اس کا گھر دکھائیں گے. اس سے زیادہ انسان کو نعیم القبر کے بارے میں زیادہ کچھ گمان نہیں ہے. یہاں پر ایک جو روایت ہے وہ ہے سنن ترمذی سے، اور اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ قبر میں اس طرح وقت گزار رہے ہوں گے کہ جیسے ایک پرسرور سی کیفیت ہوتی ہے، کہ جیسے انسان اٹھا ہوا ہوتا ہے مگر ایک بہت ہی ڈھیلی ڈھالی سی کشادہ آرام دہ سی کیفیت ہوتی ہے انسان کی، کہ جس میں انسان کو یہ تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ مجھے چیزوں کی حقیقت کا اندازہ ہو رہا ہے مگر انسان کو کوئی درد نہیں ہو رہی ہوتی، انسان ایک خوشی کے عالم میں ہوتا ہے. تو اس طرح کی زندگی قبر، برزخ کی زندگی، برزخ کی جو کیفیت ہے نیک لوگوں کے لیے، نعیم القبر، وہ کچھ اس طرح کی حقیقت ہوگی.
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ منکر اور نکیر کے امتحان کے بعد نیک لوگوں کی جو قبر ہے وہ اتنی کشادہ کر دی جائے گی، 70 بائی 70 فیٹ کشادہ کر دی جائے گی، اور یہ جو میجرمنٹ ہے یہ بھی دی گئی ہے، جس سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف جو ان کی قبریں ہوں گی ان کی کشادگی یا تنگی مختلف ہوگی، ان لوگوں کے اعمال کے مطابق، ان لوگوں کی دنیاوی حقیقت کے مطابق۔ کچھ لوگوں کی قبر بہت ہی زیادہ تنگ ہو جائے گی، سکڑ جائے گی، کچھ لوگوں کی قبر بہت ہی کشادہ ہو جائے گی، بہت ہی روشن ہوگی، جس میں بہت خوشبوئیں ہوں گی، اور نیک لوگوں کے لیے یہ سب کچھ اچھا ہوگا، روشنی، خوشبو، اور ان کو بولا جائے گا کہ اب سو جاؤ۔ اور یہاں پر اس سوئے جانے سے مراد وہ سونا ہے کہ جہاں پر ان کو یہ بولا جائے گا کہ اب سو جاؤ، اور یہ وہ نیند ہے، یہ وہ آرام ہے کہ جس کیفیت میں انسان کی روح ہوگی، مگر انسان کی روح بولے گی کہ اب مجھے واپس جا کر اپنے اہل و عیال کو بتانے دو کہ میں آرام میں ہوں، جس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر انسان کی روح کو اس حقیقت کا اندازہ ہو چکا ہے کہ میں فوت ہو چکا ہوں، میں اب دنیا میں نہیں ہوں، میں اپنے خاندان کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو یہاں پر وہ روح بولے گی کہ مجھے جا کر اپنے خاندان کو بس اتنا بتانے دو کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور موت واقع ہو چکی ہے، اور فرشتے بولیں گے کہ سو جاؤ۔ اس طرح کی نیند آئے گی کہ جیسے بہت ہی سکون والی نیند ہوتی ہے، اور وہ نیند کے جس کے سونے کے بعد اگلے دن آپ سے بہت ہی محبت کرنے والا کوئی شخص آپ کو اٹھاتا ہے، اس طرح کی نیند کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ اس نیند کے بعد جب آپ کو اٹھایا جائے گا تو وہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی آپ کو اٹھا رہی ہوگی، تو اس نیند کا جو مزہ ہوگا وہ ایک الگ ہی مزہ ہوگا کہ جس کا کم از کم آپ اور میں، ہم جیسے عام لوگ تو بالکل ہی گمان نہیں کر سکتے۔ اور یہ نیند کیا ہے، اس نیند کی حقیقت کیا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہم صرف اس کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو کیفیت جاری رہے گی روز قیامت تک۔ قالوا یا ویلنا من بسنا من مرکدنا، ہمیں کون اس نیند سے واپس لایا ہے۔ یہ ہے قرآن شریف میں بیان اس نیند کے بارے میں، ہمیں کون اس نیند سے واپس لایا ہے، اور کون سے مراد؟ اللہ تبارک و تعالی۔ روز قیامت جب سور پھونکا جائے گا، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، جب برزخ کا اختتام ہوگا اور روز قیامت شروع ہوگا، یہاں پر مراد وہ وقت ہے کہ جب نیک لوگ اس نیند سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ برزخ میں اب نیند کی جو کیفیت ہے، نیند کی کیفیت کا ہمیں ادراک نہیں ہے، مگر ہمیں یہ معلوم ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح کی ایک کیفیت ہوگی جو بہت ہی پرسرور کیفیت ہوگی، تو جہاں پر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی عذاب کی پریشانی نہیں ہوگی، برزخ کی پریشانی نہیں ہوگی، قیامت کی پریشانی نہیں ہوگی، صرف سرور ہوگا۔ وہ سرور کیوں ہوگا؟ ان تمام نیک اعمال کی وجہ سے جو ہم دنیا میں کرتے رہے۔ تو یہ تو ہے نعیم القبر کی حقیقت جو انسان کو بتائی گئی۔ تو آج کی اس قسط میں ہم نے تھوڑا سا احاطہ کیا فتنۃ القبر کیا ہے، کون کون سی امت فتنۃ القبر کا سامنا کریں گے، کوئی اس طرح کی چیٹ شیٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، سورہ ملک کا حوالہ دیا گیا، پھر عذاب القبر کے حوالے سے کچھ احادیث کا احاطہ کیا ہم نے، اور پھر برزخ میں نماز کی حقیقت یا عبادت کی حقیقت، اور پھر نعیم القبر۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس قسط سے جس طرح مجھ کو کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا، آپ نے بھی کچھ نہ کچھ اس سے سیکھا، اور اگر ایک بھی چیز آپ نے آج کی قسط سے سیکھی تو میرا کام پورا ہو گیا۔ دعا کرتے رہیے گا
جو یہ علم کا سفر ہے، جو یہ تھوڑا بہت سفر کرنے کی کوشش کی ہے میں نے ڈاکٹر یاسر قادری کے انگریزی لیکچرز پر مبنی برزخ کی سیریز کے اردو ٹرانسلیشن کرنے میں، آیا اس میں تھوڑا سا میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں۔ برزخ کی اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔